رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبات کو ابھارنے کا انداز ہے وہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور تلوار نکالی اور کہا یہ تلوار رسول اللہ کی تلوار ہے، رسول اللہ کی تلوار ہے۔ کون ہے جو اس کے تلوار کا حق ادا کر دے؟ صحابہ نے پوچھا اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کہا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑاتی ہوئے ٹیڑھی ہو جائے۔ زبیر کھڑے ہوئے، رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا دجانہ، ابو دجانہ پکڑ، آج موقع آ گیا ہے تیری جرات اور بہادری دیکھنے کا بھی اور اس تلوار کے حق کو ادا کرنے کا بھی۔ ابو دجانہ ساری زندگی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخیل الا اقوم الدخر فی القیول اضرب بالسیف اللہ والرسول۔ میں وہ ہوں جس نے اپنے رسول سے اس بات کا عہد کیا تھا کہ ان کی تلوار کا حق ادا ہو جائے گا، اور میں وہ ہوں جو سب سے آخر میں صفوں سے ہٹوں گا، میں رسول اللہ کی تلوار کا حق ایسے ادا کروں گا۔ اور کئی مرتبہ یہ جو اشعار ہوتے ہیں دلوں کی دنیا بدل دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، علامہ اقبال کا بعض اوقات میں شعر پڑھتا ہوں، جس طرح یہ شعر ابو دجانہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا جو عہد کیا ساری زندگی یاد کرتے رہے اور ساری زندگی صحابہ اس شعر کو دہراتے رہے۔ آج 1400 برس بیت گئے ہیں، ابو دجانہ کا یہ شعر ہر طالب علم کو یاد ہے۔ یہ ایک حریت فکر ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم کی اور رسول اللہ کے لحاظ کی اور رسول اللہ سے کیے گئے تمام عہدوں کی پاسداری اور ایسی شرم موجود ہے کہ انہوں نے بھی پھر اس تلوار کا حق ادا کر دیا۔ بات آگے کی ہے لیکن ابھی بتاتا ہوں۔ زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تلوار مجھے کیوں نہ ملی، ابو دجانہ کو کیوں ملی۔ میں سمجھ گیا کہ ابو دجانہ کو کیوں ملی، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، گردنیں اڑ رہی ہیں، وہ رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کر رہا ہے کہ دندانے جو اس کے ہیں وہ ٹیڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ ایک شخص جو اونچی اونچی آواز میں لوگوں کو جنگ کی طرف انگیز کرتا تھا، اس کے اوپر تلوار پہنچی تو اس نے چہرہ پیچھے کیا تو وہ ہند تھی اور وہ عورت تھی۔ ابو دجانہ نے رسول اللہ کی تلوار کا یہ احترام کیا کہ اس کی کھوپڑی کے قریب سے تلوار کو اٹھا لیا، کہا رسول اللہ کی تلوار سے کسی عورت کی گردن کو نہیں اڑاؤں گا۔ اور کئی مرتبہ بعض شعراء کے جو اشعار ہوتے ہیں دلوں کی کیفیت بدل دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد کی پاسداری اور محبت کے لیے قدیم شعر کا بات آئی ہے جزوی طور پہ، تو وہ بھی عجیب و غریب شعر ہے۔ کاش ہم میں بھی یہ شرم پیدا ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حسابم راتو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ کمال کر گئے علامہ اقبال، کہا اللہ تو تو غنی ہے اور تو اگر یقینی اور بدیہی طور پہ کل قیامت کے دن میرا حساب لینا چاہتا ہے، اللہ تو غنی ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر تیرا حساب لینا لازم ہو جائے، تیرا حساب لینا لازم ہو جائے تو مجھ اقبال کو، مجھ جیسے گناہگار کا حساب رسول اللہ کے سامنے مت لینا کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے سامنے مت لینا۔ ہمیں رسول اللہ کی کیا شرم ہے؟ ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، ہمیں رسول اللہ کی کیا شرم ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا جس نبی نے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، طہارت کا طریقہ، ماں بہن بیٹی کا طریقہ، محارم رشتہ داروں کے اسلوب اور انداز بتلا دیے، کل اس نبی کو، اللہ کو تو دکھانا ہے ہی ہے، اس نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے حوض کے اوپر جا کے کیسے پانی طلب کرو گے؟ وہ صحابہ جنہوں نے دین کی آبیاری اپنے خون سے کی، جذبات سے کی، وہاں پہ کیا میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہونا؟ صحابہ نے نہیں ہونا؟ عرب انسانوں نے نہیں ہونا؟ تمہارے سارے رشتہ داروں نے نہیں ہونا؟
ایک ایک رشتہ دار کھڑا ہوگا. بتاؤ اللہ کی قسم انسان کو ذاتی رب کی بھی شرم ہوتی ہے. آج انسان کا کوئی راز افشا ہو جائے، راز چھپاتے پھرتے ہیں، قسمیں دیتے پھرتے ہیں، حلف اللہ کے لیے چھپائی رکھنا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. کسی کو خبر نہ ہو کہ میں دھوکے باز ہوں، کسی کو خبر نہ ہو میں گنہگار ہوں. وہاں عرب انسانوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کیا، ان کو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ ان کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے؟